اسلام کی بے حرمتی اور اسلام کا مذاق جو اڑایا جاتا ہے، ہم یہ کرنے ہرگز نہیں دیں گے، کلّا نہیں۔ آؤ یہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ بڑھ کر کے حصہ کیسے لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینے کی سرزمین پر جب جنگ کا اعلان کرتا ہے، جب نعرہ جنگ ہوتا ہے، نبی اکرم نے اعلان کرتے ہیں مکہ اور مدینے کی سرزمین پہ کہ آئے میرے صحابیوں، آئے میرے ساتھیوں، اب گھر میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ اب گھر چھوڑ کر کے میدان پہنچو، میدان جنگ میں پہنچو اور کافروں سے جنگ کرو۔ حضرت حنظلہ وہ جذبہ کو دیکھو کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو، نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور کافروں کے سر گردن سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہی حنظلہ وہی کام کریں گے جو آج ہم اور آپ کرتے آ رہے ہیں، جسے ہم اور آپ سہاگرات کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کے پاس ابھی وہ نئی نویلی دلہن آئی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سہاگرات مناتے ہیں۔ اچانک نبی اکرم جنگ کا اعلان کر دیتا ہے۔ نبی اکرم ادھر اعلان کرتے ہیں کہ آئے میرے ساتھیوں، اب گھر میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب جنگ میں جانا پڑے گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کا اعلان ہے کہ اب میدان میں جانا پڑے گا۔ حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے گھر میں وہ میدان میں چلے جاتے ہیں۔ میدان میں جانے کے بعد کئی کافروں کے سر کو گردن سے الگ کر دیتے ہیں، پھر اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کی بیوی دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، یہ میرے سرتاج ہیں، یہ میرے شوہر حضرت حنظلہ ہیں، یہ غسل کر کے نہیں آئے تھے میدان جنگ میں اور یہ شہید ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، اسے آپ غسل دے دیجیے۔ نبی اکرم کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نبی اکرم کہتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی، حنظلہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دے دیا ہے۔ اسے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جسے فرشتہ غسل دے دے اسے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اے حنظلہ کی بیوی، اب اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جذبہ دیکھو، یہ صحابی کا جذبہ ہے۔ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا؟ کیا ہم میدان جنگ کا اعلان اگر ہو جائے، کافروں سے اگر جنگ لڑنے کا اعلان ہو جائے، کیا ہم جنگ لڑنے کو نہیں جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَثِيرًا۔ لوگوں، کافروں کا کہنا نہ مانو، کافروں سے جہاد کرو، جہادن کثیرا، وجاہدہم جہادن کثیرا۔ کس کے ذریعے کافروں سے جہاد کرو؟ قرآن کے ذریعے کافروں سے جہاد کرو۔ اگر کافر لڑنے پہ آ جائے، اگر کافر مسلمانوں کو مرنے پہ اور مٹانے پہ آ جائے، مسلمانوں اب ہمیں چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں اب ہمیں سکون کی نیند اور چین کی نیند سونا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اب میدان جنگ میں جانا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام کو مٹائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کو مٹانے کی بات تم کرتے ہو، اپنے پاس رکھنا، اپنے گھر ہی میں رکھ لینا وہ بات، لیکن مسلمانوں کے سامنے یہ چرچت نہ کرنا کہ اسلام کو ہم مٹائیں گے، تب تک ہی ہم آرام سے سوئیں گے، ورنہ ہمیں چین کی نیند کہاں آتی ہے؟ مسلمانوں، اس دور کو یاد کرو۔ اور ایک واقعہ ہے، میری مائیں اگر بیٹھی ہے تو غور سے سنے، کون نہیں جانتا ہے حضرت سمیہ کو، اس واقعہ کو؟ یہ اسلام کا جذبہ سکھلاتی ہے۔ حضرت سمیہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے ہمیں کس انداز سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ کون نہیں جانتا ہے حضرت سمیہ کا اس واقعہ کو؟ حضرت ابو جہل کہتے ہیں کہ سنا کہ آئے سمیہ تو محمد الرسول اللہ کے رب پر ایمان لے آ چکی ہے،
ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی سے معلوم ہو چکا ہے. حضرت سمیہ کہتی ہے ہاں میں محمد رسول اللہ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں. ابو جہل کہتے ہیں آئے سمیہ چھوڑ دے محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے. سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل میں محمد رسول اللہ کے رب کے ایمان سے کیسے پلٹ سکتی ہوں؟ نہیں میں محمد رسول اللہ کے رب کے ایمان سے پلٹ نہیں سکتی ہوں. ہرگز نہیں. حضرت ابو جہل کہتے ہیں سمیہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا. تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. ابو جہل نے کہا اس کے بیٹے عمار کو پکڑ کر لاؤ, اس کے شوہر یاسین کو پکڑ کر لاؤ. دونوں کو پکڑ کر لایا گیا. پھر حضرت عمار کو باندھ دیے گئے, پھر حضرت یاسین کو بھی باندھ دیے گئے. دونوں کو باندھ دیے گئے اور اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ اور یاسین کی بیوی سمیہ کھڑی ہے. حضرت ابو جہل حکم دیتے ہیں کہ سمیہ ہے جو اس کو بندھی ہوئی ہے ان کے سامنے. پہلے سے تو وہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے. پھر ان کے سامنے حکم دیتا ہے. ابو جہل نے حکم دیا کہ جاؤ اس کے جسم سے کپڑے کو پھاڑ دو. کپڑے کو پھاڑ دیا گیا. حضرت سمیہ کو ننگا کر دیا گیا, بڑھانا کر دیا گیا. جوان بیٹے کے سامنے اپنی ماں کے جسم سے کپڑے کو اتار دیا گیا, اپنی ماں کے جسم سے کپڑے کو پھاڑ دیا گیا. شوہر کے سامنے سے اس کپڑے کو ہٹا دیا گیا. اتنا دردناک طریقے سے حضرت ابو جہل نے سمیہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش کیا. لوگوں یہ منظر یاد رکھنا کہ کس طریقے سے ظالمانہ طور پر حضرت ابو جہل نے سمیہ کے اس کپڑے کو ہٹا دیا. یہ دردناک واقعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کما ولدت امہا, جیسے آج کسی ماں نے کسی بچے کو جنم دی ہو, جس طریقے سے کوئی ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بچی پر حنا پیدا ہوتی ہے, وہی معاملہ آج ابو جہل نے حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہے. کہا پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھ دو. ہاتھ باندھ دیے گئے. کہا اب بھی نہیں مانو گی اے سمیہ. سمیہ کہتی ہے نہیں, میں محمد رسول اللہ کے رب کے ایمان کو کیسے چھوڑوں, یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. حضرت ابو جہل دوڑتے ہوئے نیزہ اٹھاتا ہے اور دوڑتے ہوئے آتا ہے اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیتا ہے. حضرت سمیہ چیختی ہوئی کہتی ہے ثبت قدمیہ علی دینک یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا یا ارحم الراحمین. پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں حضرت ابو جہل داخل کر دیتے ہیں. یہ منظر سامنے آ جاتے ہیں, دل دماغ دہل جاتا ہے کہ ہم کس انداز سے آج اپنی زندگی کا یہ سنہری انداز جو حضرت ابو جہل سمیہ کے ساتھ کیا, میٹھی میٹھی بات کہہ کر کے حضرت سمیہ کو وہ ڈرا رہے تھے, لیکن حضرت سمیہ ڈری. اگر یہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. وہ کون سی چیز جو حضرت سمیہ کو نہیں ڈرا پائی, وہ کون سی چیز جو حضرت سمیہ کو کچھ کہلوا نہیں پائی. ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابو جہل حضرت سمیہ کو ڈراتے, وہ سمیہ ڈر جائے گی. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. حضرت سمیہ کے اندر وہ اسلام کا کوئی حصہ باقی تھا کہ اس نے اپنے نوجوان بیٹے کے سامنے برہنہ ہونا منظور کر لیا, اپنے شوہر کے سامنے برہنہ ہونا منظور کر لیا, لیکن وہ ایمان سے پلٹا نہیں.
شان باقی تھی اسی لیے وہ نہیں پڑھی. اور آج ہم کس طریقے سے پڑھ جاتے ہیں. ابو جہل کہتے ہیں کہ آئے سمیہ تو محمد رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گی. کہا نہیں، میں محمد رسول اللہ کے دین کو کیسے چھوڑ دوں. معمولی بات ہوئی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دوں. حضرت ابو جہل نے کہا کہ اتنے مشکل اور مشکلات پر ڈالنے کے باوجود حضرت سمیہ نہیں مانی. پھر حضرت ابو جہل نے حکم دیا طبقات کے الفاظ سے کہ جاؤ 2 اونٹوں کو منگاؤ. 2 اونٹ منگاتے ہیں، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کرتے ہیں اور دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیتے ہیں. اور حضرت سمیہ کا ہاتھ تو پہلے سے ہی بندے ہوئے تھے، پھر پیر بھی باندھتے ہیں، پیر بھی باندھ دیتے ہیں. یہ کہ اونٹ میں پورب کی طرف کس اونٹ کو کھڑا رکھا گیا تھا اس اونٹ کو، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دایاں پیر کو پورب کی طرف جو اونٹ کھڑا ہے اس اونٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. بایاں پیر کو پشچم کی طرف جو چہرہ کر کے اونٹ کھڑا رکھا گیا تھا اس اونٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. اور حضرت ابو جہل کہتے ہیں اے سمیہ اب بتا، اب اگر ہم اونٹوں کو کوڑا مارے تو بس صرف کوڑا مارنے کی ہی دیری ہے کہ یہ اونٹ دوڑ پڑے اور تو 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے، 2 حصوں میں 2 بھاگ میں بٹ جائے. اب یہ تو سوچ لے تیری انجام کیا ہوگا. یہ منظر دیکھ کر حضرت عمار کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ منظر دیکھ کر حضرت یاسین کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سمیہ مسکراتی ہوئی کہتی ہے اے میرے بیٹے عمار تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے سفر، اے میرے سرتاج یاسین تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جنت کی وہ خوشبو، اللہ کی قسم ہمیں وہ جنت کی خوشبو مل رہی ہے اور ہمیں وہ جنت کی نعمت دکھ رہی ہے. بھلا کوئی جنت کی نعمت دیکھ لینے کے بعد، جنت کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھ لینے کے بعد کیا وہ اسلام سے پلٹ جائے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اے ابو جہل تمہیں جو کرنا ہو کر لے، میں اسلام سے نہیں پلٹوں گی، میں اسلام سے نہیں پلٹوں گی، میں اسلام سے نہیں پلٹوں گی. کیا یہ جذبہ ہماری مائیں نہیں پیدا کر سکتی ہے؟ جس طریقے سے حضرت سمیہ نے پیدا کی تھی ضرور پیدا کر سکتی ہے. پھر حضرت سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل تم اس اونٹوں کو مارنے میں، ان اونٹوں کو کوڑا مارنے میں دیری نہ کرو، ان اونٹوں کو جلدی کوڑا مارو، کیونکہ جتنی دیر تم ان اونٹوں کو مارنے میں کرو گے اتنی دیر ہمیں جنت جانے میں لگ رہی ہے. خوشی مناتی ہے کون؟ حضرت سمیہ. حضرت سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل تم ان اونٹوں کو مارنے میں اب تاخیر نہ کرو، ان اونٹوں کو مارنے میں اب دیری نہ کرو، بلکہ ان اونٹوں کو تم جلدی مارو. ابو جہل کو غصہ دلا دیا. ابو جہل کو غصہ آتا ہے، وہ کوڑا اونٹوں کو مار دیتے ہیں. ایک اونٹ پورب کی طرف کھینچتا ہے، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف کھینچتا ہے. حضرت سمیہ کے جسم 2 حصوں میں 2 بھاگوں میں پڑ جاتے ہیں. ایک حصہ گردن کے یہاں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک حصہ سر کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. پھر بھی حضرت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں ہوتی ہے. ایمان کی وجہ سے، وہ ایمان کی جذبے کو ہمیں سلام ہے کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں آتی. مرتے وقت بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. حضرت ابو جہل کہتے ہیں کہ ہم نے سمیہ کی جان لے لی، پھر بھی موت کا بھی گھاٹ اتار دیا، پھر بھی حضرت سمیہ اسلام سے پلٹی نہیں، اسلام کو چھوڑی نہیں. کیا ماجرا ہے کہ اسلام کو چھوڑتی نہیں ہے؟ حضرت ابو جہل کو نادم و شرمندہ ہونا پڑا. وہ خود پتھر اٹھاتے اور اپنے سر میں مارنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں
کہتے ہیں ہاں ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں کیونکہ میں نے سمیہ کی جانیں لے لی، سمیہ کو ہم نے برہنہ کر دی، ان کے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو ہم نے برہنہ کر دی، پھر بھی یہ سمیہ اسلام پہ ڈٹی رہی۔ حضرت ابو جہل شرمندہ ہوئے، لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ اب تک تو ابو جہل کو کچھ لوگ کہتے نہیں